اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین صحبہ الاجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی پر صغیر میں اولیاء اللہ کے امام شیخ علی بن عثمان حجویری جن کا ٹائٹل ہے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بہت دفعہ اپنے آپ ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پچھلے کچھ عرصے سے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام جو علامہ اقبال کا لینڈ مارک ٹیکسٹ ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یقینی طور پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ٹیکسٹ بہت بڑا ہے، ایک بڑے دماغ کا، ایک بڑے برین کا، یہ ان کی ایفرٹ اور ان کی وہ جو جینیس ہے اس کی مینیفیسٹیشن ہے۔ تو ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ورڈ ٹو ورڈ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہم سکپ نہ کریں، کیونکہ علامہ اقبال ایک خاص انداز سے چیزوں کو ڈیولپ کرتے ہیں، خاص انداز سے چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں، تو ہم ورڈ ٹو ورڈ اس ٹیکسٹ کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک دو چیزیں جو شاید مجھے آغاز میں اگر میں کہوں تو آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا، پرٹیننٹ ہوگا۔ بہت سے لوگ آج کل ان کا اٹینشن سپین جو ہے وہ شارٹ ہو گیا ہے، وہ لمبی چیزوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن جو بڑا تھنکر ہے، بڑا فلاسفر ہے، وہ ساؤنڈ بائٹس میں بات نہیں کر سکتا، وہ کوئی آپ کو سمری نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ جو سوالات اس نے اٹھائے ہوئے ہیں وہ سوالات بہت بڑے ہیں۔ تو ہمیں اپنے کانوں کو اور اپنے شعور کو ڈیولپ کرنا ہے، نرچر کرنا ہے کہ ہم چیزوں کو ان کی جو ٹرو لینگتھ ہے اس کے اعتبار سے سننے کی عادت ڈالیں، اور تھوڑا سا ایک بریدر بھی لیں، تھوڑا سا سانس بھی لیں، اور ذرا پاز کر کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکالیں اپنے لیے، اور ان بڑے سوالات کو دیکھیں جو علامہ اقبال نے یا کوئی بھی بڑا تھنکر جو ہے وہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اور آج ہم پیج نمبر 6 سے غالباً ہم نے پڑھنا ہے، اور لاسٹ ٹائم جو کانورزیشن ہوئی ہے بڑے ہی امپورٹنٹ موقع کے اوپر کانورزیشن رکی تھی۔ علامہ اقبال نے ہمیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز سمجھائی تھی، اور وہ یہ تھی
کہ مسلمز کو ریشنالٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام کو ریشنالٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام تو خود عقل کی بات کرتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو گریک ہیریٹیج سے ریشنالٹی آئی ہے، وہ عقل اور عقل کی وہ مینیفیسٹیشن جو گریکس کے ہاں سے آئی ہے، اس میں کچھ پرابلمز ہیں، اور علامہ اقبال نے ان پرابلمز کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ وہ پرابلمز سوکریٹیز کے ہاں انہوں نے کچھ دکھائیں، پلیٹو کے ہاں انہوں نے کچھ دکھائیں، ابن رشد کی انہوں نے کچھ گفتگو کی۔ ابن رشد جس کو ایوروز کہا جاتا ہے انگریزی میں، ابن رشد نے جو گریکس اور گریک انسپائرڈ فلسفی کا جو ڈیفینس کیا، علامہ اقبال نے اس کو بھی کریٹیک کیا، اور علامہ اقبال نے امام غزالی کو اکنالج کیا کہ امام غزالی وہ پرسنالٹی ہیں مسلم ہیریٹیج میں، مسلم دنیا میں، تھنکنگ میں، جنہوں نے ان سارے مباحث کو بہت اچھے طریقے سے سم اپ کیا ہے، ان ساری کانورزیشنز کو بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے سم اپ کیا ہے۔ تو علامہ اقبال نے غزالی کو، امام غزالی کو، اور امام غزالی کی یہ جو اٹیمپٹ ہے جس میں انہوں نے گریک ہیریٹیج کو، یونانیوں کے ہاں سے جو عقل آئی ہے، اس کو جو انہوں نے کریٹیک کیا، علامہ نے اس کو اکنالج کیا، اور علامہ نے ہمیں پھر دو اگزامپلز دیں، اور وہاں پر ہم نے بات کو روکا تھا کہ امام غزالی اور ایمینول کانٹ اپنے اپنی علاقوں میں، اپنے اپنے ٹائم زونز میں بہت زبردست کام کر رہے تھے۔ کانٹ نے جرمنی کے اندر، جرمنی میں وہ جو موریلٹی تھی، جو یوٹیلیٹیرین بیس تھی، جو لادینیت کی طرف جا رہی تھی، تو کانٹ کے کام نے کسی حد تک اس یوٹیلیٹیرینزم کو روکا۔ لیکن کانٹ میں اور غزالی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ کانٹ خدا اور مذہب کو اپریشیٹ نہیں کر پایا۔ کانٹ اپنی فلسافیکل روٹ سے، اپنا وہ جو اس کا فلسفیانہ ہیریٹیج تھا، اس کی مدد سے مذہب یا خدا کی جو نیش ہے اس کو کارو آؤٹ نہیں کر پایا۔ امام غزالی کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ فلسفہ جو ریشنالٹی پر بیس کر رہا ہے، وہ فلسفی جو ریشنالٹی پر بیس کر رہی ہے، وہ خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ہم مسٹسزم کی مدد سے، مسٹک کانشسنس یا اسپرچول کانشسنس کی مدد سے ہم خدا اور مذہب کا تعین کرتے ہیں۔ خدا اور مذہب کی ایک علیحدہ حیثیت کو ہم مسٹیکل روٹ سے اسٹیبلش کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں یہ بات اتنی بڑی تھی اور اتنی اہم تھی کہ امام غزالی کی اس ایفرٹ نے مذہب کو لاجک اور سائنس کے علاوہ ایک حیثیت دے دی کہ ہم لاجک کے یا ریشنالٹی کے اسیر نہیں ہیں، یا ریشنالٹی کی مدد سے ہی ہماری حیثیت نہیں ہے، بلکہ ہم بیونڈ ریشنالٹی مذہب کی ایگزسٹنس ہے۔ تو امام غزالی نے ایک بڑا کام کیا اور علامہ اقبال نے اس بڑے کام کو اکنالج کیا، مگر پرابلم یہ آئی کہ علامہ اقبال کا تھیسس یہ تھا کہ جو عقل ہے، ریشنالٹی، وہ مذہب سے کلیش نہیں کر رہی۔ علامہ اقبال تو اس نقطے کو بیان کر رہے تھے، مگر امام غزالی کے ہاں ریشنالٹی انکنکلوسیو ہے، عقل خدا تک نہیں لے کے جاتی، کیونکہ اس کے اندر لمیٹیشن ہے، وہ فائنائٹ ہے۔ تو مسٹک کانشسنس کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کا جو مین تھیسس تھا وہ تو آغاز میں اس کے برعکس تھا، اور علامہ اقبال تو بنیادی طور پہ وہ ریشنالٹی کو مسٹسزم ہی کی ایک جرنی کا ایک مائل سٹون بتا رہے تھے کہ بھئی ریشنالٹی آگے جا کے انٹیوشن، اور اسی بات سے آگے آپ جاتے ہیں تو آگے آپ کی موومنٹ ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم نے بات کو روکا تھا، یہیں سے ہم بات کو آگے لے کے چلتے ہیں جہاں پہ رکی تھی بات۔
انفیکٹ کہ پیج نمبر 8 ہے ریکنسٹرکشن کا. تو علامہ اقبال نے لاسٹ ٹائم ہمیں بتایا تھا غزالی فائنڈنگ نو ہوپ ان انالیٹک تھاٹ moved to mystic experience and there found an independent content for religion. تو غزالی کو وہ جو عقل کا پروڈکٹ ہے وہ ریشنالٹی جو عقل کی طرف سے آ رہی ہے، امام غزالی کو اس میں کچھ امید نظر نہیں آئی، تو وہ مسٹک کانشسنس کی طرف، روحانی تجربے کی طرف، روحانی حال کی طرف بڑھ گئے. and there found an independent content for religion، اور انہوں نے وہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ کانٹینٹ آف ریلیجن، یعنی مذہب کی ایک علیحدہ حیثیت انہوں نے متعین کر دی کہ مذہب فلسفے یا ریشنالٹی کا محتاج نہیں ہے، اور اپنے درجے میں یہ ایک بڑا کام تھا. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ان دس وے ہی سکسیڈڈ ان سیکیورنگ فار ریلیجن the right to exist independently of science and metaphysics. تو امام غزالی کامیاب ہو گئے مذہب کی ایک علیحدہ حیثیت، ایک علیحدہ اس کا مقام متعین کرنے میں، جو کہ سائنس اور میٹا فزکس کے انڈیپینڈنٹ تھا. یعنی میٹا فزکس بھی فلاسفی کی برانچ ہے جس میں وہ میٹا فزیکل ریالٹیز پہ غور کر رہے ہوتے ہیں، ان کویسچنس کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو امام غزالی نے جو مسٹک کانشسنس کی بات کی، تو اس کی مدد سے سائنس اور میٹا فزکس کی محتاجی سے مذہب کو بچا لیا. اب یہاں تک بات امام غزالی کی کنٹریبیوشن بھی ہے، مگر یہاں پر وہ جو علامہ کا اپنا آرگومنٹ ہے کہ ریشنالٹی ہی اصل میں آگے جا کے انٹیوشن اور مسٹک کانشسنس بنتی ہے، تو یہ بات اس آرگومنٹ سے تھوڑا سا کلیش کر رہی تھی. تو اب علامہ اقبال اپنی بات کریں گے. علامہ صاحب کہتے ہیں But the revelation of the total infinite in mystic experience convinced him of the finitude and inconclusiveness of thought and drove him to draw a line of cleavage between thought and intuition. تو امام غزالی نے جب ان کے سامنے انفینٹ یعنی ذات حق، وہ جو ذات حق جو انفینٹ ہے، ذات حق کی جب ریویلیشن ہوئی مسٹک ایکسپیرینس میں، تو وہ کنونس ہوئے کہ تھاٹ فینیٹیوڈ رکھتی ہے، عقل سے جو تھاٹ پیدا ہوتی ہے وہ فائنائٹ ہے، اور انکنکلوسیو ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. and drove him to draw a line of cleavage between thought and intuition. اس لیے انہوں نے thought میں اور intuition میں ایک لائن ڈرا کر دی کہ thought اور intuition ہماری سوچ جو عقل سے پیدا ہوتی ہے اور وہ الہام یا مذہبی تجربہ، ان دونوں کے درمیان ایک لائن ہے، یہ دونوں اپوزٹس ہیں. امام غزالی نے ان دونوں کو اپوزٹس میں سمجھا. اب علامہ کہہ رہے ہیں، اور یہ امپورٹنٹ بات ہے، he failed to see that thought and intuition are organically related. وہ ناکام ہو گئے کس میں کہ تھاٹ اور انٹیوشن تو آرگینکلی ریلیٹڈ ہے. جو عقل ہے جو دماغ سے پیدا ہوتی ہے اور وہ جو الہام ہے یہ تو ایک یونٹی ہے اصل میں. And thought must necessarily simulate finitude and inconclusiveness because of its alliance with serial time. لیکن thought کیوں فائنائٹ لگتی ہے وہ، یا وہ کیوں finitude پروجیکٹ کرتی ہے، کیوں تھاٹ ہمیں انفینٹ نہیں لگتی، وہ ہمیں فینٹ لگتی ہے، فائنائٹ لگتی ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ اس سیریل ٹائم میں موجود ہے، کیونکہ تھاٹ کے اوپر اس زمان اور مکان کی پابندیاں ہیں. تو علامہ اقبال نے کہا کہ عقل، دماغی عقل، کیونکہ اس دنیا میں زمان اور مکان کی قید میں ہے، اس وجہ سے تھاٹ ہمیں انکنکلوسیو بھی لگتی ہے، بے نتیجہ لگتی ہے، اور اس لیے ہمیں وہ فائنائٹ بھی لگتی ہے.
ہمیں وہ لمیٹڈ بھی لگتی ہے, محدود بھی لگتی ہے. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں, یہاں تک ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا, یہیں سے ہم آگے جا رہے ہیں. The idea that thought is essentially finite and for this reason unable to capture the infinite is based on a mistaken notion of the movement of thought in knowledge. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں, یہ جملہ ذرا لمبا ہو گیا لیکن اگر ہم اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھیں, یہ آئیڈیا the idea that thought is essentially finite, یہ تصور کرنا کہ تھاٹ اسینشلی ایسنس میں فائنائٹ ہے, ایسنس میں محدود ہے, یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ اینڈ فار دس ریزن unable to capture the infinite, اور تھاٹ انفینٹ کو کیپچر نہیں کر سکتی, یعنی ذات حق کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ اٹ از بیسڈ آن اے مسٹیکن نوشن, ایک مسٹیکن, ایک غلط تصور پر مبنی آئیڈیا ہے. مسٹیکن نوشن آف واٹ؟ دا موومنٹ آف تھاٹ ان نالج, کہ یہ جو تصور ہے ہمارا علم کا تصور, موومنٹ آف تھاٹ, تھاٹ اور علم کا جو آپس کا تعلق ہے, اس کا جو مسٹیکن نوشن ہے, اس کا جو غلط تصور ہم نے قائم کیا ہے, اس غلط تصور کی وجہ سے ہم نے تھاٹ کو فائنائٹ سمجھا, تھاٹ کو محدود سمجھا. اب یہ ورڈ کے لیول پہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, مگر یہ اصل میں اتنا کمپلیکیٹڈ ہے نہیں. علامہ صاحب ایک بہت ہی مطلب سادگی کے ساتھ ایک بات ہمیں سمجھا رہے ہیں, اور وہ بات بہت سمپل ہے. وہ بات کیا ہے کہ تھاٹ ہمیں محدود لگ رہی ہے, یہ عقل دماغی ہمیں محدود لگ رہی ہے. یہ دماغی عقل ہمیں محدود اس لیے لگ رہی ہے کہ رب العزت نے اس دماغی عقل کو سیریل ٹائم میں اس زمان اور مکان میں اتارا ہوا ہے, قید کیا ہوا ہے. کیونکہ اس پر زمان اور مکان کی قید ہے تو تھاٹ ہمیں محدود یا فائنائٹ لگتی ہے. اور یہ کیوں فائنائٹ لگتی ہے ہمیں؟ تو علامہ اقبال نے کہا یہ ہمیں اس لیے فائنائٹ لگتی ہے کہ ہم تھاٹ کو اسٹیشنری سمجھتے ہیں. مسٹیکن نوشن آف موومنٹ آف نالج. علم اپنی ذات میں موومنٹ کا تقاضا کرتا ہے. علم میں ایک موومنٹ ہے, علم میں ایک تحریک ہے, ڈائنامزم ہے. جب ہمیں کوئی خیال آتا ہے تو ہم اس خیال سے آگے سوچتے ہیں, پھر اس سے آگے سوچتے ہیں, ایک چین بنتی ہے. تو حقیقت میں تھاٹ موونگ ہے, اموبائل نہیں ہے. تھاٹ اموبائل نہیں ہوتی, تھاٹ موبائل ہے, ڈائنامک ہے, اسٹیشنری نہیں ہے, اسٹیگننٹ نہیں ہے. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں لوگ یہ سمجھے ہیں مسٹیکن نوشن آف موومنٹ آف نالج, وہ سمجھے کہ نالج موو نہیں ہوتا. انہوں نے مسٹیک کیا, انہوں نے اس تصور پہ غلطی کھائی, ٹھوکر کھا گئے وہ. تو ان کا جو مسٹیکن نوشن آف موومنٹ آف نالج ہے کہ تھاٹ از اسینشلی اموبائل, تھاٹ از اسینشلی ناٹ ڈائنامک, اس چیز کی وجہ سے لوگوں کو یوں لگا کہ تھاٹ ذات حق تک جا نہیں سکتی. اب یہ بات کو اگر ہم پھر ایک سیکنڈ دیکھیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھاٹ ذات حق تک یعنی انفینٹ کا مشاہدہ نہیں کر سکتی. اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ تھاٹ ان کو فائنائٹ لگتی ہے, تھاٹ ان کو محدود لگتی ہے. علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تھاٹ اسینشلی محدود نہیں ہے, اس دنیا میں بظاہر محدود لگتی ہے کیونکہ تھاٹ کو سیریل ٹائم کے ساتھ جوڑا گیا ہے. تھاٹ سیریل ٹائم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تھاٹ از کنیکٹڈ ود سیریل ٹائم. کیونکہ تھاٹ سیریل ٹائم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہمیں فائنائٹ لگتی ہے. اور دوسری وجہ کیا ہوئی؟ مسٹیکن نوشن آف موومنٹ آف نالج. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تھاٹ اسینشلی اموبائل ہے, موو نہیں کرتی. یہ مسٹیکن نوشن ہے موومنٹ آف نالج میں, جبکہ تھاٹ اصل میں موو کرتی ہے. جب ہم ایک چیز سوچتے ہیں تو ہم اس سے آگے جانے کی تگ و دو کرتے ہیں, پھر اس سے آگے جاتے ہیں, پھر اس سے آگے جاتے ہیں. تو تھاٹ اسینشلی موونگ ہے, تھاٹ اسٹیٹک نہیں ہے. تو جو لوگ تھاٹ کو اسٹیٹک سمجھتے ہیں,
جو لوگ، یہ علامہ کا آرگومنٹ ہے، ہم اپنے ورڈز میں اس کو سمجھ رہے ہیں، جو لوگ تھاٹ کو سٹیٹک سمجھتے ہیں کہ تھاٹ موو نہیں کرتی، ان کو تھاٹ فائنائٹ لگے گی، اور جس کو تھاٹ فائنائٹ لگے گی اس کو یہ تھاٹ کارآمد نہیں لگے گی کہ وہ انفینٹ کا احاطہ کرے، وہ ذات حق کا مشاہدہ کرے۔ تو علامہ اقبال نے، اور یہ کام کوئی بڑا فلسفی بڑا عارف کر سکتا تھا جو علامہ یہاں پہ کر رہے ہیں، علامہ میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ اپوزٹس جو ہم نے بنائے ہوئے تھے کہ الہام ایک طرف ہے اور عقل اور ریشنالٹی دوسری طرف ہے، یہ بائنری غلط ہے، یہ بائنری ہی اپنے ایسنس میں غلط ہے بالکل۔ اس بائنری کو انہوں نے بریک کر دیا علامہ صاحب نے۔ تو اس جملے کو ورڈ کے لیول پہ شاید وہ کمپلیکیٹڈ تھا، لیکن تھاٹ کے لیول پر کمپلیکیٹڈ نہیں تھا۔ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں the idea that thought is essentially finite and for this reason unable to capture the infinite is based on a mistaken notion of the movement of thought in knowledge۔ تو یہ آئیڈیا کہاں سے آ رہا تھا کہ یہ تھاٹ فائنائٹ ہے، انفینٹ کو کیپچر نہیں کر سکتا؟ مسٹیکن نوشن آف دا موومنٹ آف تھاٹ ان نالج۔ تو یہ مسٹیکن نوشن تھا کہ تھاٹ رکی ہوئی ہے اور وہ علم میں آگے نہیں جاتی، اس نوشن کی وجہ سے تھاٹ کو ہم فائنائٹ سمجھ رہے تھے۔ اچھا، اب علامہ اقبال ہماری وہ جو عقل کی جو لمیٹیشن ہے یا انسان کے شعور کی جو لمیٹیشن ہے اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور اس بات کو کرنے سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی اگزامپل کو پہلے دیکھ لیں۔ جیسے ہمارے صوفیاء نے بھی ہمیں بتایا، علامہ صاحب بھی اس ٹیکسٹ میں اس کے اوپر کانورزیشن کر رہے ہیں، ذات حق یعنی وہ خدا کی وہ جو ذات ہے وہ ایک درجے میں تو ٹرانسینڈنٹ ہے، ایک درجے میں تو وہ ٹرانسینڈنٹ ہے، وہ اپنے جو بھی رب العزت کا جو مقام ہے کعبہ قوسین و ادنا سے اوپر کا، رب العزت اپنی شان کے مطابق وہاں پر موجود ہے۔ مگر اس کائنات میں بھی رب العزت اپنے انفینٹ ڈسکلوجرز کرتے ہیں۔ رب العزت اپنے ایکشنز کے ذریعے، اپنی کریٹیو ایکشن کے ذریعے اس کائنات میں بھی اپنی انفینٹ تجلیات ہیں کائنات میں رب العزت کی، جس کو ہم ڈسکلوجر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کائنات بھی اصل میں رب العزت، نعوذ باللہ، رب العزت کے وجود سے ان ون سینس خالی نہیں ہے۔ رب العزت یہاں پر بھی اپنی پریزنس اور اپنی ایمننس کے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ تو رب العزت سائملٹینیسلی اگر ٹرانسینڈ کرتے ہیں، ٹرانسینڈنٹ ریالٹی ہے، تو ایک لیول پر وہ ایمننٹ ریالٹی بھی ہے۔ تو اس کائنات کے اندر رب العزت کے ڈسکلوجرز ہیں، رب العزت وہ ڈسکلوجرز ٹائم کے اندر عطا کر رہے ہیں، ٹیمپرل ویژن جسے علامہ نے کہا تھا، ٹیمپرل ویژن آف ریالٹی۔ اب رب العزت کے جو مختلف نشانیاں ہیں، سائنز ہیں جو اس کائنات میں ظاہر ہو رہے ہیں، جس سے رب العزت اپنے آپ کو ڈسکلوز کر رہے ہیں۔ اب عقل جو ہے یا انسانی شعور جو ہے، جب وہ ٹرینڈ نہیں ہوتا تو وہ جو رب العزت کی تجلیات ہیں، وہ تجلیات اس کے لیے ایک جکسا پزل ہے۔ وہ ان کے درمیان جو آپس میں اس کا ریلیشن شپ ہے، اس ریلیشن شپ کو ڈسکور نہیں کر پاتا۔ یعنی رب العزت کے کاؤنٹلس سائنز ہیں اس کائنات میں، لیکن ایک عام انسان جب ان کاؤنٹلس سائنز کو دیکھتا ہے تو ان کاؤنٹلس سائنز کے اندر جو انٹرنل ربط ہے، جو انٹرنل کوہیرنس ہے، وہ انٹرنل کوہیرنس وہ نہیں دیکھ پاتا، وہ اس انٹرنل کوہیرنس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا۔ اس کے لیے دیٹ از اے جکسا پزل، اور ہر چیز اس کو علیحدہ علیحدہ لگ رہی ہوتی ہے۔ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپس میں کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں، کانفلکٹ کر رہی ہیں۔ وہ ان کا ایک ہونا یا ایک خدا کی طرف سے ان کا آنا، وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا۔ ہم اگر اس کو یوں دیکھیں، سائنٹیفک ٹرمز میں دیکھیں کہ ایک شخص جو فزکس ہائر لیول کے پر پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی جو بیولوجی ہائر لیول پہ پڑھ رہا ہے، دونوں گاڈ کے سائنز ہیں، مگر اس کو ان دونوں سائنز کا آپس کا تعلق سمجھ نہیں آتا کہ بایولوجی سے جو سائنز آ رہے ہیں اور فزکس سے جو سائنز آ رہے ہیں، وہ ان کو ایز اے کانٹراسٹ، ایز اے کانٹرڈکشن، ایک آپس کا جو تعلق ہے وہ ڈسکور کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ یہ انسانی کانشسنس کا مسئلہ ہے، کیونکہ
انسان ان چیزوں کو سیپریشن اور کانٹرڈکشنز میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بایولوجی کی بات ہے، یہ فزکس کی بات ہے، یہ لٹریچر کی بات ہے، تو گاڈ کے وہ سائنس اس کو گاڈ تک لے کے نہیں جا رہے ہوتے، وہ ان کے آپس کے کنیکشن کو، کوہیرنس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا، اور اسی لیے اسے عقل بھی فائنائٹ لگ رہی ہوتی ہے، اس کو عقل سٹیٹک لگ رہی ہوتی ہے۔ جو بندہ فزکس پہ ہے وہ فزکس میں رہتا ہے، وہ ادھر نہیں جاتا، جو بایولوجی پڑھ رہا ہے وہ ادھر رہتا ہے، وہ ادھر نہیں آتا، تو اس کو عقل فائنائٹ لگے گی، اس کو عقل سٹیٹک لگے گی۔ تو خدا کے جو کاؤنٹلیس سائنز ہیں ان کے آپس کے کنیکشن کو انڈرسٹینڈ ہماری کانشیسنس موسٹ آف دا ٹائمز نہیں کر رہی ہوتی۔ تو علامہ اقبال، یہ جو ہم نے ابھی تھوڑی سی کانورزیشن کی، علامہ اقبال اس پر اب بات کریں گے۔ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں اٹ از دی inadequacy of the logical understanding which finds a multiplicity of mutually repellent individualities with no prospect of their ultimate reduction to a unity that makes us skeptical about the conclusiveness of thought۔ اب یہ جملہ لمبا ہو گیا، لیکن وہی بات جو ہم کر رہے تھے وہی علامہ صاحب یہاں پہ کر رہے تھے۔ اٹ از دی inadequacy آف دا لاجیکل انڈرسٹینڈنگ، ہماری جو لاجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، inadequate ہے وہ۔ اٹ از دی inadequacy آف دا لاجیکل انڈرسٹینڈنگ which finds a multiplicity۔ اب خدا کے جو سائنس ہیں وہ ملٹیپل ہیں، ملٹیپل لیولز پہ ہیں، تو یہاں پر آپ کو اس کائنات میں ملٹیپلسٹی نظر آ رہی ہے، اور وہ ملٹیپلسٹی اس کو کیسے لگ رہی ہے؟ میوچلی ریپیلنٹ، یعنی کانٹرڈکٹری، یعنی چیزیں اس کو یوں لگتا ہے کہ یہ آپس میں ریپیل کر رہی ہوتی ہیں۔ کوئی شخص روحانی ہے تو یہ مادی طور پہ کامران نہیں ہو سکتا، کوئی مٹیریل ورلڈ میں بڑا کامران ہے، وہ روحانی طور پہ آگے نہیں جا سکتا۔ تو ہماری لاجیکل انڈرسٹینڈنگ ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ ہماری لاجیکل انڈرسٹینڈنگ ہمیں کہہ رہی ہے کہ یہ جو ملٹیپلسٹی ہے، یہ جو چیزیں ہیں بہت زیادہ، یہ آپس میں میوچلی ریپیل کر رہی ہوتی ہے، میوچلی ریپیلنٹ ہیں، یہ آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہمیں سمجھ آ رہا۔ تو دی inadequacy آف دا لاجیکل انڈرسٹینڈنگ which finds a multiplicity of mutually repellent individualities with no prospect of their ultimate reduction to a unity۔ تو لاجیکل انڈرسٹینڈنگ جب ملٹیپلسٹی کو دیکھتی ہے، عقل جب ملٹیپلسٹی کو دیکھتی ہے تو اس کو چیزیں سیپریٹ، کانٹرڈکٹری، علیحدہ علیحدہ نظر آتی ہیں، اور اس کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو ریڈیوس کر کے ایک کوہیرنٹ یونیورس یا ایک یونٹی، ایک اس کا جو آپس کا ربط ہے، تعلق ہے، وہ آپ کو دکھا سکے کہ یہ ساری چیزوں کا آپس میں یہ تعلق ہے۔ لاجیکل انڈرسٹینڈنگ یہ کر کے نہیں دکھا سکتی آپ کو، مطلب یہ اس کے اندر ایک خامی کہہ لیں، یا ایک انٹرینڈ آدمی کی جو لاجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک انٹرینڈ آدمی کی لاجیکل انڈرسٹینڈنگ، وہ اس کو چیزیں ملٹیپلسٹی دکھاتی ہے۔ ملٹیپلسٹی بھی کیسی؟ جو آپس میں کانٹرڈکشنز ہیں، اور اس کا وہ جو لاجک ہے وہ اس ملٹیپلسٹی کا ایک پیٹرن نہیں بنا سکتا، ایک کوہیرنس اس میں سے ڈسکور نہیں کر سکتا، یہ اس کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اٹ از دی inadequacy آف دا لاجیکل انڈرسٹینڈنگ which finds a multiplicity of mutually repellent individualities with no prospect of their ultimate reduction to a unity that makes us skeptical about the conclusiveness of thought۔ تو جب ہم چیزوں کی ملٹیپلسٹی دیکھ رہے ہیں، مختلف ہیں وہ، ان کا جو مختلف ہونا ہے وہ ہمیں چیزوں کو کانٹرڈکٹ کر رہا ہے، کانٹرڈکشنز دکھا رہا ہے، اور ان کی کانٹرڈکشن سے جب ہمیں چیزوں کی یونٹی نظر نہیں آ رہی، چیزوں کا ایک پیٹرن نظر نہیں آ رہا، تو ہم ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ یہ ہماری عقل ہی فائنائٹ ہے، یہ ہماری عقل ہی کا فلا ہے، جو سٹیٹک ہے، جو اسٹیشنری ہے، جو محدود ہے، جو ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے کی، سنتھسس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو ہمیں عقل کے غیر نتیجہ کہ عقل ہمیں نتائج تک نہیں پہنچا سکتی، انکنکلوسیو ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی عقل انکنکلوسیو ہے،
اور ہم عقل کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں. تو علامہ اقبال کہتے ہیں ان فیکٹ the logical understanding is incapable of seeing this multiplicity as a coherent universe. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ہاں ہوتا ایسے ہی ہے کہ ہماری لاجیکل انڈرسٹینڈنگ، ہماری یہ جو عقل ہے، منطق ہے، یہ انکیپبل ہوتی ہے ملٹیپلسٹی کو کوہیرنس یا اکٹھا کر کے یونیفائڈ کر کے دیکھنے میں. اور یہ عقل عام طور پہ کیسے بیہیو کر رہی ہوتی ہے، علامہ اس کا بیہیویئر بتا رہے ہیں. Its only method is generalization based on resemblances. تو لاجیکل انڈرسٹینڈنگ کیسے کام کرتی ہے؟ وہ جو چیزوں کو دیکھتی ہے، تو سپوز وہ پین کو دیکھ رہی ہے تو وہ دیگر ریزمبلنسز کو یاد کرتی ہے کہ او میں نے کل ایک مارکر بھی دیکھا تھا. تو عقل جب ریلیشن شپ بنانا چاہ رہی ہوتی ہے تو وہ سملر چیزوں کے درمیان ریلیشن شپ بنا سکتی ہے، جو اس کو چیزیں سملر لگ رہی ہوتی ہیں، جن چیزوں کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپس میں ریزمبل کرتی ہیں. ہماری لاجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس شخص کی لاجیکل انڈرسٹینڈنگ جو انٹرینڈ ہے، وہ سملر چیزوں کے درمیان ریلیشن شپ بناتا ہے. لیکن خدا کی طرف سے جو سائنس ہمیں مل رہے ہیں وہ تو کاؤنٹلر سائنس ہیں. وہ کیڑے کے اندر سائنس ہیں تو گیلیکسیز کے اندر سائنس ہیں. عقل جو ہے وہ ایک کہکشاں اور ایک کیڑے کے درمیان کیا ریلیشن شپ قائم کرے گی؟ تو وہ تو یہی سمجھے گی کہ وہ علیحدہ فنامنن ہے، یہ علیحدہ فنامنن ہے، اسی لیے عقل میری انکنکلوسیو ہے، فائنائٹ ہے. تو لاجیکل انڈرسٹینڈنگ ملٹیپلسٹی کو کوہیرنس میں ایک یونیفائڈ پیٹرن میں دیکھنے کی اہلیت نہیں رکھتی، یا یوزلی وہ یہ کر نہیں پاتی. اور وہ کر کیا رہی ہوتی ہے؟ اٹس اونلی میتھڈ از جنرلائزیشن. وہ چیزوں کو جنرلائز کرتی ہے بیسڈ آن ریزمبلنسز. کہیں پر آپ نے کالا رنگ دیکھا تو آپ نے کہا او کل بھی میں نے بلیک کلر دیکھا تھا، تو آپ ایک ریلیشن شپ بنا لیتے ہو. یہ کالا اس سے زیادہ کالا ہے یا اس سے کم کالا ہے، کیونکہ آپ نے کالا پہلے آپ نے دیکھا ہوا ہے، کہیں آپ کی یادداشت میں ہے، تو آپ ریزمبلنسز پہ ریلیشن شپ بنا رہے ہوتے ہو. تو عقل کے بارے میں علامہ صاحب کہہ رہے ہیں اٹس اونلی میتھڈ از جنرلائزیشن بیسڈ آن ریزمبلنسز، بٹ اٹس جنرلائزیشنز آر اونلی فکٹیشیس یونٹیز which do not affect the reality of concrete things. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں لیکن وہ جو ریزمبلنسز کی بیس کے اوپر ہم چیزوں کو جنرلائز کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کے ریلیشن شپ ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو صرف ایک فکٹیشیس یونٹی ہے. فکٹیشیس یعنی وہ جو ہم نے پیٹرن ڈسکور کیا ہوتا ہے وہ ریئل نہیں ہوتا، اصل میں وہ فکٹیشیس ہوتا ہے، وہ فلاڈ ہوتا ہے، وہ ہماری عقل ہی کا ایک پروڈکٹ ہوتا ہے. ریالٹی میں وہ پیٹرن اتنا درست نہیں ہوتا. So its generalizations are only fictitious unities which do not affect the reality of concrete things. تو جو ریالٹی ہے اور یہ جو ریزمبلنسز کی بیس کے اوپر ہم پیٹرن بنا رہے ہوتے ہیں وہ بہت فرق ہوتی ہے. اب یہ کیونکہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، ثقیل ہو گئی ہے تھوڑی، ہم یہاں پہ ایک پاز میرا خیال ہے ہم کریں اور علامہ کے ساتھ ہم جڑیں کہ علامہ صاحب کر کیا رہے ہیں. ابھی تک علامہ صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ امام غزالی نے عقل کو انکنکلوسیو اور فائنائٹ کہا، لیکن امام غزالی سے علامہ کا اختلاف ہے. کیوں؟ کیونکہ علامہ صاحب نے کہا عقل کو اس سیریل ٹائم کی قید ہے، وہ سیریل ٹائم میں قید ہے، اس لیے عقل اپنی پوری جو پوٹینشیلٹی ہے وہ دکھا نہیں پا رہی. ایک تو آرگومنٹ علامہ صاحب نے یہ دیا. دوسرا آرگومنٹ علامہ صاحب نے کیا دیا کہ عقل بنیادی طور پہ ڈائنامک ہے، ہم عقل کو سٹیٹک سمجھ رہے ہیں، مسٹیکن نوشن آف موومنٹ آف تھاٹ. اگر ہم تھاٹ کو موبائل سمجھیں گے تو تھاٹ کے اندر وہ کیپیسٹی پائیں گے کہ وہ اپنے فینیٹیوڈ سے باہر نکلے گی وہ اور آگے جائے گی وہ. اور اس سے آگے جو علامہ نے اب آرگومنٹ قائم کیا وہ کیا ہے؟
علامہ صاحب کہہ رہے ہیں خدا کے مختلف سائنز ہیں، ملٹیپلسٹی ہے وہاں پہ، ملٹیپلسٹی کے اندر ہم کوہیرنس کو ڈسکور نہیں کر پاتے. ہماری لاجیکل انڈرسٹینڈنگ انٹرینڈ آدمی کی، میں یہ ورڈ ایڈ کر رہا ہوں، انٹرینڈ آدمی کی لاجیکل انڈرسٹینڈنگ جب ملٹیپل چیزوں کو دیکھتی ہے تو ملٹیپل چیزوں کے آپس کے ریلیشن شپ کو ڈسکور نہیں کر پاتی اور آپسی چیزوں کو کانٹرڈکشن میں دیکھ رہی ہوتی ہے. اور ہماری لاجیکل انڈرسٹینڈنگ جب کوئی کوہیرنس یا یونیفائڈ پیٹرن ڈسکور کرتی ہے تو وہ ریزمبلنسز کے اوپر جو اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ چیزیں آپس میں ریزمبل کرتی ہیں تو وہ کچھ ریلیشن شپ بناتا ہے. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں جو ریزمبلنسز کی بیس کے اوپر ہم ریلیشن شپ بناتے ہیں وہ فکٹیشس ریلیشن شپس ہیں. وہ ریالٹی میں شاید خدا کی طرف سے وہ ریلیشن شپس ویسے نہیں اتارے گئے ہوتے، یا نیچر میں وہ ریلیشن شپ شاید ویسے نہیں ہوتے، ہماری عقل ہمیں ان کو ایک یونیفائڈ ہول میں کر کے دکھا رہی ہوتی ہے. تو علامہ اقبال اب یہاں تک ہمیں لے آئے. تو اگر ہم یہ پورا پیرا ایک دفعہ پڑھیں اور پھر یہاں سے آگے ہم انشاءاللہ چلیں. The idea that thought is essentially finite and for this reason unable to capture the infinite is based on a mistaken notion of the movement of thought in knowledge. It is the inadequacy of the logical understanding which finds a multiplicity of mutually repellent individualities with no prospect of their ultimate reduction to a unity that makes us skeptical about the conclusiveness of thought. In fact, logical understanding is incapable of seeing this multiplicity as a coherent universe. Its only method is generalization based on resemblances, but its generalizations are only fictitious unities which do not affect the reality of concrete things. یہ جو ساری باتیں ابھی ہم نے کی تھیں، یہ ساری علامہ صاحب نے اس میں بیان کی ہیں. اب علامہ اقبال ایک لیول اور آگے جا رہے ہیں. In its deeper movement, however, thought is capable of reaching an immanent infinite. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ تو جو پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ لاجیکل انڈرسٹینڈنگ، انٹرینڈ آدمی کی لاجیکل انڈرسٹینڈنگ اس کو کہیں نہیں لے کے جاتی نا، ریزمبلنسز کے اوپر گیم ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی ڈیپ تھنکر ہے، کوئی واقعی ریفلیکٹ کرتا ہے، میڈیٹیٹو ریفلیکشن، بہت اس کی ڈیپ ریفلیکشن ہے، تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں تھاٹ اپنی ڈیپر موومنٹ میں، جب آپ بہت انٹینس قسم کی تھاٹ والے پروسیس میں چلے جاتے ہیں تو اپنے ڈیپر موومنٹ میں تھاٹ از کیپیبل آف ریچنگ این immanent انفینٹ. تھاٹ کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ immanent انفینٹ، وہ ذات حق جو ہر جگہ موجود ہے، اس ذات حق تک پہنچ جائے. جب آپ تھاٹ کو سرفیس لیول پہ استعمال کرتے ہیں تو فکٹیشس یونٹیز، آپ کے پیٹرن ساری غلط ہیں، آپ کو چیزیں بے ربط نظر آتی ہیں. لیکن جب آپ ڈیپر موومنٹ میں جاتے ہیں تو علامہ کہہ رہے ہیں تھاٹ از کیپیبل آف ریچنگ این immanent انفینٹ. وہ جو ذات حق ہے جو ہر جگہ ہے، وہ جو انفینٹ ہے، لامحدود ذات ہے، آپ تھاٹ کے ذریعے اس تک پہنچ سکتے ہیں. اور یہ immanent انفینٹ کیا ہے؟ immanent انفینٹ in whose self unfolding movement the various finite concepts are merely moments. بہت قیمتی جملہ، بہت ہی قیمتی جملہ، اور شاید میں اس کو کنوے نہیں کر پا رہا، اور شاید ہم کلیکٹیولی علامہ صاحب جو کہہ رہے ہیں ہم وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے، مگر بہت قیمتی جملہ ہے. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں اس جملے کو پہلے ہم اردو میں سمجھ لیں، ایک اپنے لیول پہ پھر جملے کو دوبارہ پڑھیں گے. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں تھاٹ اپنی ڈیپر موومنٹ میں انفینٹ کو کیپچر کر سکتی ہے، کیونکہ جیسے پہلے بات ہوئی
کہ ذات حق اس دنیا میں بھی تو اپنی تجلیات دکھا رہی ہے. تو ذات حق اس دنیا میں جو اپنی تجلیات دکھاتی ہے, جو اپنے سائنز اتارتی ہے, وہ سائنز پھر کانسیپٹس ہوتے ہیں نا الٹیمیٹلی. ذات حق کی جو تجلیات ہیں, ذات حق کی وہ جو سائنز ہیں, وہ جو فزیکل ورلڈ میں نمودار ہوئے, کہیں پر اسٹرانومی ہے, کاسمالوجی ہے, تھیوریٹیکل فزکس ہے, بایولوجی ہے, زوالوجی ہے, باٹنی ہے, چھوٹے سے ایک ذرے سے لے کے بلیک ہولز تک رب العزت کے سائنس کا ڈسکلوجر ہے. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تھاٹ اپنی ڈیپر موومنٹ میں جاتی ہے تو رب العزت تک پہنچ جاتی ہے یا پہنچ سکتی ہے. کیسے؟ رب العزت کی جو تجلیات ہیں اس دنیا میں جو اتر رہی ہیں, الٹیمیٹلی وہ کانسیپٹس بنتے ہیں. اور یہ جو مختلف کانسیپٹس ہیں, ہم تھاٹ کے ذریعے ان کو اپروچ کرتے ہیں, اور یہ کانسیپٹس ذات حق کے لیے فقط مومنٹس ہیں. ذات حق کا ڈسکلوجر ہو رہا ہے. وہ جو ذات حق کا ڈسکلوجر ہو رہا ہے اس دنیا میں, ذات حق کی تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. ذات حق کی تجلیات کی جو بارش ہے, وہ جو رین فال ہے, وہ جو ڈراپس ہیں, وہ ڈراپس اصل میں سبجیکٹس بن گئے, کانسیپٹس بن گئے, اور ہم نے اپنی تھاٹ کے ذریعے ان کانسیپٹس کو کیپچر کرنے کی کوشش کی. اور وہ کانسیپٹس کیا تھے اصل میں؟ وہ ذات حق کے لیول پر, اس درجے پر ذات اپنی تجلیات دکھا رہی ہے, انفولڈ کر رہی ہے. ذات کی تجلیات کی انفولڈنگ ہے. وہ اس پروسیس میں فقط مومنٹس ہیں ذات کے, ذات حق کے. علامہ صاحب نے پچھلے پیجز میں بھی یہ بات کی تھی, اور یہ بات بہت زبردست تھی, بہت خوبصورت بات تھی جو علامہ صاحب نے کی تھی. کیا فرمایا تھا علامہ صاحب نے؟ کہ دیکھیں, مسٹک کانشسنس سے ہم اٹرنل فیس آف گاڈ کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ریشنالٹی کی مدد سے رب العزت یہاں پر اس ٹیمپرل دنیا کے اندر اپنے ویژنز اتار رہی ہے. ہم عقل کی مدد سے ٹیمپرل ایسپیکٹس آف ریالٹی ود اے کیپٹل آر کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ علامہ صاحب نے ہمیں سمجھایا تھا, پچھلی کانورزیشن میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی. آج وہ بات ایک اور درجے پر کھل گئی ہے. علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں تھاٹ کی ڈیپر موومنٹ کانسیپٹس تک پہنچتی ہے, اور وہ کانسیپٹس کیا ہیں؟ وہ کانسیپٹس ذات حق کی تجلیات کا مظہر ہیں. وہ ذات حق کی تجلیات کو مینیفیسٹ کر رہے ہیں. وہ ذات حق کی وہ تجلیات ہیں, وہ جو انفینٹی کا ڈسکلوجر ہو رہا ہے, وہ جو انفینٹ ڈسکلوجرز اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں, وہ رب العزت کے لیے مومنٹس ہیں. مومنٹس وہ لمحات ہیں. وہ ایک لمحہ کسی کو ملا تو ایک پورا سبجیکٹ, ایک پورا ایریا آف نالج بن گیا. کتنی بڑی بات علامہ صاحب نے کتنے چھوٹے سے جملے کے اندر کر دی ہے. کیا فرمایا انہوں نے؟ In its deeper movement, however, thought is capable of reaching an immanent infinite. Thought کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ ذات حق انفینٹ تک پہنچے. اور ذات حق کیا ہے؟ In whose self unfolding movement رب العزت کی تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. The various finite concepts, جو کہ various finite concepts ہیں, جو ویریس علوم و فنون ہے, دے آر میئرلی مومنٹس. وہ ادھر ایک ٹائم لیسنس کا ایک وہ لمحہ ہے. تو علامہ کہہ رہے ہیں پھر کیا بات سمجھ آئی؟ ان اٹس اسینشل نیچر دین تھاٹ از ناٹ اسٹیٹک. تو اب بات یہ سمجھ آئی کہ عقل اپنی اصل میں, اپنی نیچر میں وہ اسٹیٹک نہیں ہے, وہ محدود نہیں ہے, وہ رکی ہوئی نہیں ہے. It is dynamic and unfolds its internal infinitude in time like the seed which from the very beginning carries within itself the organic unity of the tree
ایز اے پریزنٹ فیکٹ. کیا خوبصورت یہ انگریزی میں علامہ صاحب کی لائنز ہیں. یہاں پہ ان کی پوئٹک بریلینس بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. بہرحال اگر آپ لوگوں کے پاس یہ کتاب ہو تو کتاب کے ساتھ پڑھ کے جس طرح ہماری کانورزیشن چل رہی ہے تو شاید آپ لوگ زیادہ انجوائے کر رہے ہیں, ورنہ شاید یہ زیادہ آپ کے لیے ڈرائی ثابت ہو. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ ان ساری باتوں سے کیا بات سمجھ آئی کہ عقل جو ہے اپنے ایسنس میں سٹیٹک نہیں ہے, رکی نہیں ہے, بلکہ ڈائنامک ہے, موبائل ہے. اور عقل کے اندر بھی ایک ہڈن انفینیٹیوڈ ہے. عقل کے اندر بھی ایک لامحدودیت کا کمپوننٹ ہے, اور وہ بھی جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے عقل جو ہے وہ اس کی جو انفینیٹیوڈ ہے وہ کھلتی ہے. اور وہ کیسے کھلتی ہے؟ وہ ایسے کھلتی ہے جیسے ایک پودا ہو ہے. پودا بیج سے شروع ہوتا ہے, لیکن بیج کے اندر علامہ صاحب کہہ رہے ہیں بیج کے اندر درخت آلریڈی موجود ہے, وقت مقررہ پر نظر آئے گا, لیکن بیج درخت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو عقل آغاز میں لگتی ہمیں فائنائٹ ہے, آغاز میں لگتی ہمیں کہ انکنکلوسیو ہے, لیکن عقل بالکل اس بیج کی طرح ہے کہ اس کو اگر اس کو ٹرین کیا جائے, اس کو نرچر کیا جائے تو یہ گرو کرتی ہے. تو جیسے جیسے عقل کا پودا بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ ویسے ویسے حقائق کو, پہلے وہ ایک کانسیپٹ کو پکڑتا ہے, پھر اگلے کانسیپٹ کو, پھر اگلے کانسیپٹ کو, اور یوں کرتے 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 وہ ذات حق کے سائنس کو پا جاتا ہے. تو یہ ایک عقل کا ایک پروسیس ہے. تو علامہ اقبال پہلے یہ بات تو ہمیں بتا ہی چکے ہیں کہ عقل میں اور روحانی تجربے میں ایک فرق تو بہرحال ہے کہ عقل سٹیپ بائی سٹیپ وہ کام کرے گی, کیونکہ یہ ٹائم والی ریالٹی ہے. یہ تو علامہ نے تبھی کہا تھا کہ ایک جگہ رکے گی, پھر آگے بڑھے گی, پھر آگے بڑھے گی. تو ایک سیڑھی ہے عقل کے پاتھ سے جب ہم چاڑھے ہیں, ایک سیڑھی ہے مگر, اور امپورٹنٹ ہے وہ, ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے عقل پیدا کی ہے. تو عقل کے اندر بھی ہڈن انفینیٹیوڈ ہے. علامہ صاحب یہ بتا رہے ہیں اس کے اندر بھی وہ لامحدودیت والا ظرف ہے, اس کا جو برتن ہے وہ بڑا ہے, اور وہ خدا کے سائنس تک آپ کو لے جائے گی, یہ عقل کا بھی اگر پراپر یوز ہو تو. تو علامہ کہہ رہے ہیں in its essential nature then thought is not static, it is dynamic and unfolds its internal infinitude in time. تو تھاٹ ڈائنامک ہے, اور یہ جو اس کا انٹرنل انفینیٹیوڈ ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ کھلتا ہے. جیسے وقت کا پہیہ آگے جاتا ہے, عقل کا قد جو ہے وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لائک دا سیڈ, بالکل بیج کی طرح, which from the very beginning carries within itself the organic unity of the tree as a present fact. بالکل اس بیج کی طرح جو اپنے اندر درخت کو ایک فیکٹ کے طور پہ, درخت نظر نہیں آ رہا لیکن بیج کے اندر وہ درخت پنہا ہے. یہ ایک آرگینک یونٹی ہے اس کے اندر, یقیناً درخت بیج کے اندر ہے, اور ہم جب اس کو پانی دیں گے تو کل کو وہ درخت بنے گا. تو ان ٹائم وہ بیج بڑا ہوگا اور وہ درخت تک ہمیں لے کے جائے گا. تو علامہ اقبال فرما رہے ہیں thought is therefore the whole in its dynamic self-expression, appearing to the temporal vision as a series of definite specifications which cannot be understood by a reciprocal reference. تو اب علامہ اقبال وہ جو پہلے ایک ہم سے عقل کی انہوں نے ایک پرابلم شیئر کی ہے, وہ اس پرابلم کو دوبارہ ایک دفعہ پھر بتا رہے ہیں ہمیں ایک ڈفرینٹ انداز میں. لاسٹ ٹائم جب عقل کی پرابلم انہوں نے بتائی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جی عقل جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چیزوں کی وہ جو ان کا انٹرنل تعلق ہے, کوہیرنس ہے, وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. لیکن اگر ہم ڈیپر موومنٹ میں جائیں, آگے بڑھیں, تو سارے کانسیپٹس اصل میں گاڈ سے کنیکٹ کر رہے ہوں گے. سارے کانسیپٹس گاڈ سے کنیکٹ کر رہے ہوں گے, بالکل بیج کی طرح جس کے اندر درخت موجود ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ آ جائے گی. تو اب عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ عام آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تھاٹ از دیئر فور دا ہول ان اٹس ڈائنامک سیلف ایکسپریشن. حقیقت میں جو عقل ہے وہ تو ایک ہول کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. حقیقت میں عقل
ایک ہول کو, ایک پوری ریالٹی کو ریفلیکٹ کرنے والی ایک چیز ہے. لیکن اپیئرنگ ٹو دا ٹیمپرل ویژن, کیونکہ ہم ٹائم میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم اس زمان میں قید ہیں. عقل حقیقی طور پہ تو اپنے اندر انفینٹی ہی رکھتی ہے, اس کے اندر وہ انفینٹ والی پوٹینشل ہے کہ وہ سارے حقائق کا احاطہ کر لے. مگر کیونکہ ہم ٹائم میں ہیں, سو اپیئرنگ ٹو دا ٹیمپرل ویژن, تو ایک وہ شخص جو کہ ٹائم میں ہے اس کے ویژن میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, a series of definite specifications, اس کو فائنائٹ چھوٹے چھوٹے پورشنز مل رہے ہوتے ہیں, ڈیفینیٹ اسپیسیفکیشنز. اس نے کچھ سوچا کچھ سوچا کچھ سوچا, which cannot be understood except by a reciprocal reference. تو کیونکہ انسان اس دنیا میں, ٹائم والی دنیا میں پھنسا ہوا ہے, اس کے لیے یہ تھاٹس چھوٹے چنکس میں آ رہے ہوتے ہیں, چھوٹے چنکس میں. اب وہ ان چنکس کو ہول نہیں سمجھ پاتا کہ یہ چنکس اصل میں کسی ہول کا پارٹ ہے. یہ جو میرے پاس ایک چیز, یہ جو چنک آیا ہے, یہ جگسا پزل میں سے کسی ایک پزل کا یہ پارٹ ہے, یہ اس میں لگے گا تو یہ ہول کو ڈینوٹ کرے گا, ہول کو بتائے گا. تو وہ اس کو کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ چنکس ہیں چنکس ہیں چنکس ہیں, اور وہ ان چنکس کو جب تک خود انڈرسٹینڈ نہ کرے کہ ان چنک کا اپنا مطلب کیا ہے, تو تب تک وہ آگے نہیں بڑھتا. حالانکہ چنکس کا اپنا مطلب کوئی نہیں ہے, چنکس مل کر گریٹر مطلب ہمیں بتا رہے ہیں. اصل میں میننگ اس چیز کا ہے. یہ علامہ اقبال یہاں پہ باریک بات کر رہے ہیں, اور بات تھوڑی میرا خیال ہے پھر ثقیل ہو جائے گی. ہم اس کو جملے کو دوبارہ دیکھ لیں اور یہیں پہ آج کی بات کو ہم روکیں گے. Thought is therefore the whole in its dynamic self expression. تھاٹ, اگر ہم حقیقت کے لینس سے بات کریں تو تھاٹ اصل میں انفینٹی ہے اور ایک ہولسٹک پکچر دینے کا آلہ ہے. ریشنالٹی از این انسٹرومنٹ جو کہ آپ کو ہولسٹک پکچر دے گا, پوری پکچر دے گا. لیکن ہو کیا رہا ہے, اپیئرنگ ٹو دا ٹیمپرل ویژن. اب ہم لوگ ٹائم میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہمارا ویژن ٹیمپرل ہے. تو ٹیمپرل ویژن میں ایک سیریز آف ڈیفینیٹ اسپیسیفکیشنز, تو چیزیں چنکس بائی چنکس, تھاٹس کانسیپٹس چنکس کی صورت میں آ رہی ہیں. اور انسان جب کسی چنک کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسی چنک کو ریالٹی مان لیتا ہے, حالانکہ وہ چنک بذات خود کچھ نہیں ہے, وہ کسی بڑے ٹروتھ کا ایک پارٹ ہے. اگر اس چنک کو ہم ٹروتھ سمجھیں گے تو ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. تو علامہ کہہ رہے ہیں اپیئرنگ ٹو دا ٹیمپرل ویژن, اپیئرنگ ٹو دا ٹیمپرل ویژن ایز اے سیریز آف ڈیفینیٹ اسپیسیفکیشنز which cannot be understood except by a reciprocal reference. تو جب انسان کے سامنے چھوٹے چنکس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہ رہا ہے کہ بھئی ان کا ایک ریسیپریکل ریفرنس, یہ پین ہے تو میں یہ نہیں سوچ رہا کہ کسی بڑی ریالٹی یا کسی ڈیوائن سکیم کا یہ پارٹ ہے, میں اسی کے میننگز کے اوپر, اسی کے ریفرنس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے, یہ لکھتا ہے, یہ ہائی لائٹ کرتا ہے, دیٹس اٹ. لیکن حقیقت میں وہ چیز ایک ہول کا پارٹ ہے, ایک بڑی ریالٹی کا وہ پارٹ ہے. تو یہ بات کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں. علامہ اقبال یہاں سے ہمیں لوح محفوظ کا جو کانسیپٹ ہے مسلمانوں کے ہاں, اس تک لے کے جائیں گے. لوح محفوظ کا جو کانسیپٹ ہے 2 لائنز میں, اور وہ بڑا اہم کانسیپٹ ہے لیکن وہ اس ساری کانورزیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اگر ہم اس ساری کانورزیشن کو اس کا پھر آخر میں تھوڑا ریکیپ کر لیں, تاکہ میں اپنے لیے اصل میں ریکیپ بھی کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ علامہ اقبال بہت بڑے تھنکر ہیں. کہ علامہ صاحب کیا فرما رہے تھے. علامہ صاحب نے یہ ہمیں سمجھایا کہ امام غزالی نے تھاٹ کو جو عقل سے پیدا ہوتی ہے اس کو انکنکلوسیو اور فائنائٹ اور محدود کہا, اور انہوں نے یہ کہا کہ تھاٹ کی مدد سے ذات حق تک پہنچا نہیں جا سکتا. علامہ اقبال کو یہاں پر امام غزالی سے اختلاف ہے, کیونکہ علامہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تھاٹ ہی کے رستے سے انٹیوشن اور مسٹک کانشسنس یہ ایک ہی ریالٹی ہے, اصل میں یہ ایک ہی بات ہے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ دیکھیں تھاٹ بنیادی طور پہ
فائنائٹ نہیں ہے. ہمیں فائنائٹ لگتا ہے کیونکہ یہ سیریل ٹائم میں اس زمان اور مکان کی قید میں یہ تھاٹ موجود ہے. ہم نے اس کو مقید کیا ہوا ہے, ہم نے اس کو امپریزن کیا ہوا ہے کیونکہ اس زمانے میں قید ہے, اس لیے ہمیں تھاٹ لمیٹڈ اور فائنائٹ اور انکنکلوسیو لگتی ہے. یعنی علامہ صاحب امپلائی کیا کر رہے ہیں؟ علامہ صاحب امپلائی یہ کر رہے ہیں کہ اگر تھاٹ کے اوپر یہ زمان اور مکان کی باؤنڈری نہ ہوتی, سیریل ٹائم کی باؤنڈری نہ ہوتی, تو پھر آپ کو تھاٹ کی انفینٹی کا پتہ چل جاتا. یہ تو ایک آرگومنٹ ہے ان کا. پھر انہوں نے کہا کہ لوگ تھاٹ کو سٹیٹک سمجھتے ہیں, اس عقل کو, عقل سے پیدا ہونے والی تھاٹ کو اموبائل سٹیٹک سمجھتے ہیں کہ یہ تھاٹ رکی ہوئی ہے, کسی منجمد فروزن ریالٹی کا نام ہے. اور علامہ اقبال نے کہا یہ سٹیٹک سمجھنا, فروزن سمجھنا, یہ بھی غلط ہے, اور یہ بیس کر رہا ہے مسٹیکن نوشن آف موومنٹ آف نالج, مسٹیکن نوشن کے اوپر یہ بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہوتا کیا ہے کہ ایک عام آدمی جو لاجیکل انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے, وہ جب چیزوں کی ملٹیپلسٹی کو دیکھتا ہے, کریٹر نے ملٹیپل چیزیں اتاری ہیں, تو اس ملٹیپلسٹی کو کوہیرنس میں تبدیل نہیں کر پاتا, ایک یونیفائڈ پیٹرن میں تبدیل نہیں کر پاتا. یہ مسئلہ ہوتا ہے. چیزیں ملٹیپل ہوتی ہیں, ہمیں چیزیں کانٹراڈکٹری لگ رہی ہوتی ہیں یا ریپیلنٹ لگ رہی ہوتی ہیں, کہ یہ آپس میں ریپیل کرتی ہیں چیزیں, حالانکہ وہ ریپیل کر نہیں رہی ہوتی, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ریپیل کر رہی ہیں. اور علامہ نے کہا کہ عام طور پہ انٹرینڈ آدمی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ انٹرینڈ آدمی کے لیے جو لاجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بنیادی طور پہ ایکسکیوز می ایک انٹرینڈ آدمی کے لیے جو لاجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ صرف ریزیمبلنسز کو, جو چیزیں سملر ہوتی ہیں ان کے ریلیشن شپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جو چیزیں سملر نہیں ہوتی بظاہر, وہ ان کو کانٹراڈکشن ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. علامہ اقبال نے جب یہ ساری باتیں کی تو علامہ نے پھر اپنا بام شیل ڈراپ کیا, اور یہ بہت اہم بات تھی. علامہ اقبال نے کہا کہ ذات حق کی کاؤنٹلس تجلیات ہیں, ان کاؤنٹلس تجلیات کا ظہور اس دنیا میں, کیونکہ یہ فائنائٹ ورلڈ ہے, اس دنیا میں کانسیپٹس کے لیول پہ ہوتا ہے, علوم و فنون کے لیول پہ ہوتا ہے. جیسے رب العزت کی کوئی تجلی اتری, کہیں پر ہم نے بایولوجی بنا لی, کہیں پہ ہم نے اسٹرانومی بنا لی, کہیں پہ فزکس بن گئی, یہ برانچز آف نالج بن گئی نا. تو اگر ہم اپنی تھاٹ کو ڈیپر اس کے اندر جائیں, میڈیٹیٹیو انداز میں اس تھاٹ کے اندر چلے جائیں, ڈیپتھ میں چلے جائیں, تو یہ جتنے بھی رب العزت کے ڈسکلوجرز ہیں, رب العزت کی جو تجلیات ہیں, جو ڈسکلوجرز ہیں جو اس دنیا میں ہو رہے ہیں, وہ کانسیپٹس کے لیول پر ہو رہے ہیں. اور وہ جو کانسیپٹس کے لیول پر ڈسکلوجر ہو رہے ہیں, وہ اس ذات کی ایک موومنٹ ہے نا, وہ انفولڈ ہو رہی ہے. ذات اس کائنات میں ٹائم کے ساتھ ساتھ انفولڈ اپنے آپ کو کر رہی ہے. تو وہ جو کانسیپٹس ہیں اس ذات کے لیے ایک لمحہ ہی ہے, وہ لمحات ہیں اس ذات کے لیے, مومنٹس ہیں وہ. تو ہم اپنی عقل کی مدد سے جب کانسیپٹس کو کیپچر کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اس ذات حق کی تجلیات ہی کو اس سے ہی تو جوڑ رہے ہوتے ہیں, ذات حق کے ساتھ ہی تو جوڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات بڑی اہم تھی. اور پھر علامہ اقبال نے کہا کہ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ تھاٹ in its essence is not finite. It also has an element of infinitude and it unfolds in serial time. تو تھاٹ بھی اصل میں حقیقت میں فائنائٹ نہیں ہے, حقیقت میں یہ بھی انفینٹ ہے, اور ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ انفولڈ ہوتی ہے یا گرو ہوتی ہے, بالکل اس سیڈ کی طرح جو وقت مقررہ پر ایک درخت بن جاتا ہے. تو علامہ نے پھر جو آخری بات کہی, علامہ نے کہا اصل میں پھر مسئلہ یہ ہے کہ عقل تو ان اٹس ایسنس انفینٹ ہے, لیکن ہم بھی تو ٹائم میں قید ہیں. اب عقل قید تو ہمارے اندر ہے, تو ٹائم کا جو ٹیمپرل ویژن ہے, ٹائم کے اندر جب ہم عقل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے چیزیں, تھاٹس چنکس کے لیول پہ آ رہی ہوتی ہیں. حقیقت میں وہ چنکس کسی گریٹر ہول کا پارٹ ہے. ہم چنکس کو ٹروتھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. چنک آن اٹس اون ٹروتھ نہیں ہے, چنک آر پارٹس آف ٹروتھ.
وہ جو چنکس ہیں وہ ٹروتھ کا وہ جو گریٹر ٹروتھ ہے ان میں کہیں فٹ ہوتے ہیں جا کے. تو عقل کا مسئلہ یہ ہے یا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سنس وی آل آر امپرزنڈ ان دس ورلڈ, ہم یہاں پہ کیونکہ قید ہیں, ہمارا ویژن ٹیمپرل ہے, ہم عقل کو ہولسٹکلی آبزرو نہیں کر پاتے. مسئلہ ہماری آبزرویشن کا ہے, ہم عقل کو ایز اے ہول آبزرو نہیں کر پاتے. ہم عقل سے ملنے والے تھاٹس کو چنکس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ چنکس کو آن اٹس اون دیکھ رہے ہوتے ہیں. چنک آن اٹس اون کچھ نہیں ہے, چنکس آر پارٹ آف دا گریٹر اسکیم, ڈیوائن اسکیم. بہرحال آئی تھنک ڈسکشن تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے میرے لیے بھی, آپ لوگوں کے لیے بھی, for which I apologize at one level, and at another level I would say that ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں وہ زمانہ ایسا ہے کہ ہمیں 2 منٹس کی شارٹ ویڈیو چاہیے, 30 سیکنڈس کی شارٹ ویڈیو چاہیے, ہمیں ہٹ ہونا ہے, ہمیں سبسکرائبر زیادہ بڑھانے ہیں. یہ چیزیں علم کے راستے میں یا علم کے پاتھ میں یہ چیزیں بے معنی ہیں. اگر ہم سب نے ایک بڑے سچ کو ڈسکور کرنا ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں میں سے ٹائم بھی نکالنا پڑے گا. ہمیں یہ بھی نہیں کرنا کہ جی ہم نے راتوں رات کوئی اتنے لوگ ویو کر رہے ہیں, نہیں, یہ کوئی بات نہیں ہے. ایک بندہ بھی سن رہا ہے, اس تک بات پہنچ رہی ہے, دیٹ از واٹ اٹ از. تو ہمارے جو اٹینشن سپینز ہیں ان اٹینشن سپینز کو تھوڑا اس کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہرحال ہم علامہ کی بات کو یہاں پہ روکتے ہیں اور آخر میں ایک آدھ شعر ہم علامہ کا پڑھ کے آج کی اس ڈسکشن کو کلمنیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. پرابلی کل ہم اگلا یہیں سے بات کو آگے لے کے چلیں گے. علامہ کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے, شاید میں نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا ہو, بٹ آئی ریئلی لائک اٹ. علامہ صاحب کہتے ہیں, عقل گو آستاں سے دور نہیں. عقل گو کے منزل سے دور تو نہیں ہے, منزل کے قریب ہی ہے, لیکن کیونکہ اس دنیا میں جیسے آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ٹائم لیسنس میں ہوتی تو اور بات ہوتی ہے. جب ٹیمپرل چیزیں ہو گئیں, سیریل ٹائم کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گئیں, تو پھر عقل کے ساتھ مسئلہ تو آ جاتا ہے نا. اور مسئلہ شاید عقل سے زیادہ ہمارے ساتھ آ جاتا ہے, کیونکہ ہم عقل کے ہولسٹک پہلو کے بجائے اس کے وہ جو اسپیسیفیکیشنز والے پہلو کے اوپر ہماری توجہ رہتی ہے. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں, عقل گو آستاں سے دور نہیں, اس کی تقدیر میں حضور نہیں. لیکن عقل حضور پریزنس کو کہتے ہیں نا, حاضری کو کہتے ہیں. وہ جو فل حاضری ہے ذات حق کی بارگاہ میں, وہ شاید عقل کے نصیب میں نہیں ہے. عقل سائنس آف گاڈ تک تو پہنچ جائے گی اور سائنس آف گاڈ تک آپ کو لے جائے گی, لیکن الٹیمیٹلی جب آپ نے ذات حق اور اس میں جانا ہے تو وہ پھر مسٹک کانشسنس ہی ہے. عقل گو آستاں سے دور نہیں, اس کی تقدیر میں حضور نہیں. دلے بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اللہ سے وہ دل کی بینائی بھی مانگو, دل کے لیے بھی آنکھیں مانگ لو کہ تمہارا دل بھی دیکھنے والا ہو جائے, روشن ہو جائے. دلے بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. جو آنکھ سے نظر آتا ہے وہ اصل میں حقیقت نہیں ہے, جو دل سے نظر آتا ہے وہ حقیقت ہے. تو اپنی باطنی آنکھ کی بینائی بھی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے. اور پھر علامہ نے کہا, کیا خوب ہے, کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں, کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو علامہ کی باتیں سمجھ آئیں اور اس کو سرور آئے, اس کا مزہ آئے, اس کا پلیجر آئے. یہ تو بہت ہی میں نے ادنا اور عامیانہ سا اس کا ترجمہ کیا, بات تو کہیں بڑی ہے ویسے, لیکن یہ علامہ کے 3 شعر کیا خوبصورت ہیں. عقل کو آستاں سے دور نہیں, اس کی تقدیر میں حضور نہیں. دلے بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں. اور ایک اور اس کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے, وہ علم میں بھی سرور ہے لیکن
یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے. بہرحال اس پہ ہم بات کو روکتے ہیں آج. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. may اللہ تعالیٰ ایلیویٹ the rank of حکیم الامت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال. ان کی وہ جو اسٹرگل ہے انٹلیکچول اسپریچول مسلمانوں کو جگانے والی، اور جو باتیں انہوں نے اپنے ٹیکسٹ کے اندر اپنی شاعری کے اندر کی ہیں، رب العزت ان کو احسن جزا دے، ان کے درجات کو بلند کرے. ہم سب کو علامہ اقبال کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دیگر مسلم اسکالر، صوفیاء، اولیاء، خاص طور پہ محرم الحرام ہے، امام حسین کے رستے پہ چلائے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلائے، اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، ذات میں عاجزی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل و کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. تھینکس اے لاٹ جی. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ ملاقات کریں گے اسی ٹائم پہ. تھینک یو.